अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी, DTR शिकागो। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कई लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और कुछ लोगों ने जो यंग लोग थे उन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर तनकीद भी की। और कल सारा दिन समझे कि मैं इनबॉक्स में जवाब देता रहा लोगों के, और कॉल्स करी कुछ लोगों ने, तो उनके सवालों के जवाब। सबसे पहले तो चूँकि जो लोग 30 साल तक के हैं, 30 ईयर्स तक के हैं, उनको उससे पहले के हालात के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। उन्होंने जो कुछ सुना MQM के दौर में सुना और उसी पर ही यकीन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कराची की। जब मैंने होश संभाला तो मैंने बड़े अच्छे हालात देखे कराची के, और मैंने ये देखा कि कराची के लोग जो थे, ठीक है, तालीम याफ्ता थे और जहाँ तक भी तालीम हासिल करते थे, लेकिन वो कोई छोटा मोटा काम नहीं करते थे। मतलब अगर आदमी की तालीम ज़्यादा भी नहीं है, उसने मैट्रिक तक की तालीम हासिल करी, तो वो ये कोशिश करता था कि यार मैं किसी ऑफिस में जाके काम करूँ, क्लर्क हो जाऊँ या चपरासी हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ। मैंने गधा गाड़ी चलाने में, ऊँट गाड़ी चलाने में, मैंने रिक्शा टैक्सी चलाने में, मैंने वैगन चलाने में, कोई शायद इक्का दुक्का एक आध कोई उर्दू स्पीकिंग होगा, वरना सब बाहर के लोग थे। ये लोग कोई नए नहीं आए, अभी नए नहीं आए हैं कराची में। ये लोग शुरू से ही, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से ही इस तरह के काम कर रहे हैं। राज मजदूर मुल्तान और दूसरे इलाकों के, सिंध के इलाकों के, अंदरूनी इलाकों के, आपके मकान और आपके सड़कें, पुल, बिल्डिंगें, हर चीज़ बनाने में कराची के मकामी लोगों का कोई हाथ नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली महाजर नहीं होते थे। जो राज मजदूर होते थे, गड्ढा खोदने वाले होते थे, जो ईंटें बनाने वाले होते थे, जो दीवारें बनाने वाले होते थे, बुनियादें खोदने वाले होते थे, जो पूरा बिल्डिंग बना देते थे, वो सब के सब बाहर के लोग होते थे। और ये एक फितरी सी बात है, दुनिया का कोई भी मुल्क जहाँ पर हम्म, लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हों, वहाँ पर दूसरे उन ममालिक से जहाँ पर जॉब नहीं है, लोगों के पास ज़िंदगी आसानी से नहीं गुजर रही है, तो लोग उन ममालिक की तरफ रुख करते हैं और वहाँ जाकर वो काम करते हैं जो वहाँ के मकामी लोग नहीं करते। रिक्शा टैक्सी चलाना, दूसरे छोटे मोटे काम वो लोग करते हैं। इसी तरह से, और शहरों का भी यही है कि जिस शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जहाँ ज़्यादा वसाइल होते हैं, जहाँ ज़्यादा दौलत होती है, जहाँ ज़्यादा काम होता है, तो दूसरे छोटे शहरों से लोग आते हैं। जैसे अमेरिका में भी यही होता है। कराची चूँकि एक बड़ा शहर था, तो लोग दूसरे शहरों से आके उन्होंने वहाँ पे काम किया, हमारे लोग नहीं करते थे। जब वो लोग वहाँ रह के वहाँ आए, उन्होंने काम किया, वो अपनी फैमिली लेकर आए, उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ तालीम दिलाई, बहुत सारे तो वही काम करते रहे जो वो खुद करते थे। लेकिन कुछ लोगों के जो थे, औलादें जो थी, वो पढ़ लिख कर बड़ी अच्छी अच्छी जगह पर चले गए, फिर उन्होंने अपने ही लोगों को बुलाया, वो किया, जिसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने जगह खाली की, वो जगह दूसरों ने पुर की, तो उसकी शिकायत शायद हमें नहीं करना चाहिए। और मतलब शुरू से ही देखा कि पेट्रोल पंप के ऊपर तमाम जो है गैर मुकामी लोग, हर जगह गैर में, उनको कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं लेकर आया था, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने लोग काम नहीं करते थे, इसलिए उनको वहाँ पे जॉब मिली, उन्होंने वहाँ काम किया। बहरहाल, जो शहर या जो मुल्क खुशहाल होता है, जहाँ के लोग खुशहाल होते हैं, जहाँ के लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, वो छोटे काम नहीं करते, बल्कि वो छोटे काम उन लोगों से करवाते हैं जो गरीब शहरों से या गरीब मुल्कों से आते हैं। कराची में लोगों ने अपने मकान बनवाए, खुद नहीं बनाए अपने हाथ से, पैसा दिया, बाहर के लोगों से बनवाए। सड़कें बनवाई, पैसा दिया, बाहर के लोगों से बनवाए। जो भी चीज़ मतलब बनाई है, वो बाहर के लोगों ने बनाई है, इन्होंने पैसा दिया। इसका मतलब है कि हम खुशहाल थे बहुत, हम अफोर्ड कर सकते थे, हम खुद काम नहीं करते थे, हम उन कामों के लिए लोगों को हायर करते थे, बाहर के लोगों को। ये हमेशा से होता चला है। गौर करें मतलब मेरी बात पे, कि कराची में रहने वाले लोग, उनके पास माली होता था, और अगर ड्राइवर होता था,
گھر کی ماسی ہوتی تھی، گھر کے کام کرنے والا کوئی ہوتا تھا، باورچی ہوتا تھا، وہ سب غیر مقامی ہوتے تھے، اور وہ کراچی کا باشندہ وہ خود یہ کام نہیں کرتا تھا، وہ ان لوگوں سے کراتا تھا۔ اچھا، اب یہ تو آگے کراچی کی بات، اب میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ اردو اسپیکنگ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، 100% صحیح ہے بھٹو کے دور سے، کیونکہ کوٹا سسٹم شروع کیا اس کے پاس ہی ہوا۔ کوٹا سسٹم نہیں بھی ہوتا تو چونکہ ساری وزارتیں جو تھیں وہ اردو اسپیکنگ کے پاس نہیں تھیں بلکہ سندھی اسپیکنگ کے پاس تھیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھرتی کیا، اپنے لوگوں کو سارا کچھ کیا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری اپنی مثال ہے، تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ڈپلومہ وغیرہ لینے کے بعد عملی زندگی کی طرف قدم بڑھایا، تو میں نے شپ یارڈ، ڈاک یارڈ، PIA، کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جہاں پر میں نے اپلائی نہیں کیا، اور میں نے انٹرویو دیے، میڈیکل کیا، سب کیا۔ ہر جگہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں ہر اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا تھا، اپنے ابتدائی جو انیشل انٹرویو ہوتا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا تھا، اس کے بعد میں میڈیکل میں کامیاب ہو جاتا تھا، اور آخر میں ایک انٹرویو ہوتا ہے جس میں 5 یا 6 آدمیوں کا پینل بیٹھتا ہے، جو آخری انٹرویو کہلاتا ہے، اسی میں ڈیسیجن ہوتا ہے۔ میں وہاں جاتا تھا اور وہاں سے پھر مجھے آؤٹ کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ میرا ڈومیسائل کراچی کا لگا ہوا تھا۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے ہوا کہ جیسے ڈاک یارڈ میں میرے ایک عزیز تھے جن کا ابھی پرسوں تک انتقال ہوا ہے، 1 ہفتے پہلے انتقال ہوا ہے کورونا میں، وہ نیوی میں تھے۔ جب میرا آخری انٹرویو ہونے لگا تو میں ان تک پہنچا، میں نے کہا کہ بھائی کچھ ذرا اگر آپ کی جان پہچان ہو معلوم کریں، تو وہ مجھے لے گئے وہاں پر۔ انٹرویو والے دن ایک ایسے شخص سے مجھے میری بات کرائی جو اردو اسپیکنگ تھے اور جو اس پینل میں بیٹھ رہے تھے، 5 آدمیوں کا پینل تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا بھائی ہے، اور اس کے تو وہ کہنے لگے کہ سر میں بہت مجبور ہوں، میں اپنی طرف سے تو ان کو اوکے کر دوں گا، لیکن 4 اور بیٹھے ہیں اور مجھے نہیں امید ہے کہ وہ ان کو اوکے کریں گے کراچی کے ڈومیسائل پہ۔ اوکے، شپ یارڈ میں گیا تو شپ یارڈ میں اس زمانے میں SB سلیمی ڈائریکٹر تھے، اور ممتاز بھٹو کے خط چل رہے تھے کہ ممتاز بھٹو نے جس کو خط لکھ دیا اس کا کام ہو گیا۔ تو میں عبداللہ شاہ جو کہ یہ موجودہ چیف منسٹر کے والد تھے، ان تک پہنچا، ان سے میں نے ایک لیٹر لیا ممتاز بھٹو کا، اور میں شپ یارڈ پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا، لیٹر ان کو دیا، انہوں نے لیٹر یوں دیکھا اور یوں پھینک دیا۔ کہنے لگے بھائی یہ تمہیں نہیں پتا 3 سائن ہوتے ہیں، ایک لال رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اور ایک پتہ نہیں کیا کلر کا ہوتا ہے، تو تمہارے جو قلم سے سائن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو رکھ لیں، نہ چاہیں تو نہ رکھیں، اور گرین جو ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں رکھنا ہے۔ تو بھائی باہر مجھے اتنا غصہ آیا کیونکہ میں ینگ تھا، بالکل 22-23 سال کا نوجوان، میں نے ایک دم سے جو ہے ان کو کہا کہ آپ کو شرم آنا چاہیے، آپ بےغیرت لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے، ڈائریکٹر کو SB سلمی کو، آپ بےغیرت لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہے اس ملک کا نظام کر کے انہوں نے گارڈ کو بلایا کو باہر نکالو گا، خیر وہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے PIA کا، PIA میں اپلائی کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ایک صاحب تھے چیل والی گوٹی پہ، ان کا امپلائمنٹ آفس تھا، وہاں پہ ایک صاحب تھے جو، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں کہ وہ پنجاب سے تھے۔ خیر میں ایک دوست کے ذریعے وہاں پہنچا، اس زمانے میں لکھتے لکھاتے بھی تھے اخبار میں، اپنا رسالے وغیرہ میں، تو اس تعلق سے ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بٹھایا، بڑے اچھے طریقے سے بات کی، اس کے بعد انہوں نے پیون سے میری فائل منگوائی۔ یار آپ نے کراچی کا ڈومیسائل لگا لیا اس میں؟ تو میں نے کہا کیوں، واٹس سو فنی؟ تو کہنے لگے کہ بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ اس سے مسئلہ نہیں ہو سکتا کام، لیکن بہرحال میں یہ ہے کہ انہوں نے ڈومیسائل نکال کے پڑھ کے پھینک دیا۔ کہنے لگے یار میں آپ کو انٹرویو کراتا ہوں، سب کچھ کراتا ہوں، لیکن اپائنٹمنٹ سے پہلے آپ نے کہیں کا جو ہے ڈومیسائل بنا کے لانا ہے اندرون سندھ کا، اور وہ لگانا ہے ٹنڈو آدم۔ ٹھیک ہے، باہر نکلا، بڑا دل برداشتہ تھا، لیکن میرا انٹرویو ہوا، میری ساری چیزیں ہوئی، سب ہر چیز میں کامیاب ہوا۔ آخر میں میرا خیال ہے 15 مئی یا کچھ ایسے ہی تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا، تو میرے حیدرآباد میں کچھ دوست تھے جو سندھی اخبار اور سندھی رسالہ، ان سے بات کری، انہوں نے کہا کہ صحیح ہم آپ کا جو ہے ڈومیسائل بنوا دیں گے ٹنڈو آدم سے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اس دوران، ایک دم سے میرا دماغ اتنا خراب ہوا، میرے 2-3 دوست آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ
ایران جا رہے ہیں، اگر آپ نے چلنا ہے تو کل ہم لوگ نکلیں گے۔ میں فوراً ایگری کر گیا۔ میں گیا ان کے پاس، سلیم نام تھا ان کا جو امپلائمنٹ، میں نام بھی بتا رہا ہوں۔ تو ان سے میں نے کہا کہ جی میں یہ جاب نہیں کروں گا۔ ارے کہنے لگے کیا ہو گیا، تم میرا اپائنٹمنٹ لیٹر تمہارا ہونے والا ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا سوری، مگر مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے کہ میں اس طرح سے مطلب کروں، اور کیا پتا کہ میں اگر آج ہو گیا اور حکومت چلی گئی تو مجھے تو باہر کر دیا جائے گا کہ ڈومیسائل۔ کہنے لگے نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بھی میں اب چاروں طرف سے میرے لیے دروازے بند ہو چکے تھے اردو اسپیکنگ ہونے کی وجہ سے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ٹی ٹی لگا لیتا فوراً، یا کلاشن کو مطلب کندھے میں لٹکا دیتا، بھاگا ہوا جاتا الطاف حسین کے پاس، اور الطاف حسین سے میرے ذاتی تعلقات تھے پرسنلی، بہت اچھی طرح سے وہ مجھے جانتے ہیں۔ میں جا سکتا تھا، میں فوراً چلا جاتا اور میں ایک دم نعرے لگانے لگتا کہ مہاجر قومی موومنٹ زندہ باد، اور بس قتل و غارت گری شروع کر دیتا، اور جو بھی دوسرے زبان کے لوگ تھے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا، ٹرکوں سے اتار اتار کے مارتا، زندہ چوکیدار کو جلا دیتا، ٹھیک ہے، ٹھیلوں کو جو ہے نا تباہ کر دیتا۔ میں دوسرے شہروں سے لوگ کیوں آ گئے، اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے ایسا ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ میرے پاس شعور کی کمی نہیں تھی، میرے پاس شعور تھا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی، میں کسی کے بھی خلاف نہیں ہوا۔ ان لوگوں کا، جو عام لوگ تھے جو وہاں مزدوری کر رہے تھے، جو وہاں رہ رہے تھے یا پاکستان میں جہاں بھی رہتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں اس چیز میں۔ یہ قصور نظام کا ہے، نظام کا قصور ہے یہ، نظام کا۔ ہم نے ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے، ایک دوسرے کو شکایت کرنے کے بجائے نظام کی تبدیلی کے لیے کرنا تھا، اور چاروں صوبوں نے مل کے کرنا تھا اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں اس زبان کا ہوں، میں اس زبان کا ہوں، میں اس کے لیے کروں گا، میں اس کے لیے کروں گا۔ جو سیاستدانوں نے کیا، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا، ہمیں سب نے مل کے نظام کو بدلنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کو نہیں۔ تو کیا میں یہ کرتا؟ میں فوراً پہنچ جاتا ان کے بعد، بابر گوری کے بعد پہنچ جاتا، ان سے بھی تعلقات تھے، سب جگہ پہنچ جاتا میں، اور میں ایک دم سے بس بحال ہو جاتا۔ نہیں، اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے پاکستان کا چپا چپا دیکھا ہے، میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گیا ہوں، میں نے کس طرح سے زندگی کو سکتے ہوئے دیکھا ہے، کس حال میں لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے اس دور میں دیکھا ہے جب پانی نہیں ہوتا تھا، بجلی نہیں ہوتی تھی، لائٹ ہونے کی مدم لائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ زندگی ان کی بہت قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، پورے پاکستان کے ہر انٹیریئر علاقوں میں۔ وہاں کا زمیندار، وہاں کا جو چودھری، وہاں کا جو ٹھیکیدار، وہ سب، انہوں نے ان سب کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا ان لوگوں کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب چاہ جس کو ٹھڈے مارتے تھے، اور جو جب چاہ ان سے کام نکلوا لیا۔ میں ایک ایسے علاقے میں پہنچا، گڑھی خیرون، میں ایسے علاقے میں پہنچا جو چھوٹا سا علاقہ تھا، تو چند ایک دوست ہمارے ساتھ تھے، تو ہمیں جو ہے وہاں پر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں ہمارے ہاتھ آ کے دھلائے ہیں۔ ان کے ملازمین نہیں تھے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، ان کو پیسے نہیں ملتے تھے، وہ صرف ان کے غلام تھے۔ اس کے بعد جب ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں، نیچے وہ دسترخوان بچھا تھا، تو پیچھے کھڑے بڑے بڑے پنکھے جھول رہے تھے۔ ہم تو حیران تھے کہ یار یہ تو ہم نے بادشاہوں کے، نوابوں کے زمانے میں سنا تھا۔ پر رات کے وقت جس وقت سونے کی باری آئی تو باہر ایک مہمان خانہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، 4 دیواری تھی، اس میں چارپائیاں پڑی ہوئی تھی، وہاں ہم لوگ لیٹ کے جا کے، تو 4 آدمی 4 پہ بیٹھ کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو ہم نے کہا سائیں آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ کہنے لگے ہم نے رات بھر جاگ کے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ سائیں کا حکم ہے۔ بھائی سائیں کا حکم ہے، مگر آپ رات بھر جاگو گے یہاں پر تو یہ تو اچھا نہیں ہے نا، آپ جا کے سو جاؤ۔ تو کہنے لگے نہیں سائیں آپ ہمیں مرواؤ گے کیا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا اچھا، آپ لوگوں کی باتیں کرنے سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، میں چاہتا تھا کہ چلے جائیں۔ تو کوئی بات نہیں، وہ اٹھے، باہر جا کے دروازہ کھول کے باہر گئے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں ساری رات بیٹھے رہے ہم 4 آدمی، اور مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ 40-45 سال کا ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ سائیں آپ کراچی سے آئے ہو؟ جی۔ سنا ہے وہاں بڑی روشنی ہے؟ ہاں ہے۔ سنا ہے وہاں پر 4 سے زیادہ ٹرین اسٹیشن ہے؟ ہاں وہاں پر ہے۔ بولا ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پر بہت بڑی جو ہے نا وہ عمارت بنائی گئی ہے، بہت بڑی۔ وہ عمارت تو کیا، وہ تو اپنی زبان میں کچھ۔ تو میں نے کہا کہ میں سوچنے لگا کہ کیا، بولا اس کے 22-23 محلے ہیں، اس زمانے میں ابھی بینک پلازا بنی تھی۔ میں نے کہا او مجھے یاد، میں نے کہا ہاں بھائی۔ بولا سائیں مجھے ایک بات سے بڑی حیرانی ہے۔ میں نے کیا؟ کہنے لگا کہ
मैं ये सोचता हूँ कि उसको बनाया किस मिस्त्री ने आखिर। मैं आसानी मैं आसानी में रंजीदा हो गया कि इस आदमी की ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है कि इसको ये नहीं पता कि इस जगह से बाहर निकल के किस तरह से काम होता है, लोग किस तरह से करते हैं। इसके जहन में सिर्फ वही है जो एक कच्ची मिट्टी गारे से जो एक घर बनाता है मिस्त्री, इसके जहन में से वो है। बहुत बुरी हालत में देखा मैंने लोगों को, बहुत बुरी हालत में देखा वहाँ पर। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो ज़मींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके बच्चे जब स्कूल जाते थे तो कम्मी कहते हैं क्या, उनके बच्चे जो गरीब होते थे उनके उनके बच्चे उनके साथ बस्ता उठा के स्कूल जाते थे और वहाँ बाहर बैठे रहते थे। और जब टीचर को किसी बच्चे से शिकायत होती थी जागीरदार हो, तो वो सज़ा के तौर पे इनको आके बच्चों को देता था सज़ा। जैसे हमारे स्कूल में छड़ियाँ मारते हैं हाथों पे, तो वो उन बच्चों को नहीं मार सकता, उसकी हिम्मत नहीं थी, वो आके इन बच्चों को छड़ियाँ मारता था कि सज़ा पूरी होगी। सोचें जरा। मैं बड़ा खुशकिस्मत था, मैंने अपना आप को बड़ा खुशकिस्मत समझा। मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरे साथ सब कुछ हुआ था, लेकिन ये सब बाद में हुआ। लेकिन मैं बड़ा खुश था उस वक्त कि मैं बहुत अच्छे हालों में रह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जुल्म ज़्यादती तो आप लोगों ने कराची के जो लोग शोर मचाते हैं, जो ये माजिद बना के हो, तो आपने तो देखी नहीं, आपके करीब से नहीं गुजरी है, आपको पता ही नहीं है कि ज़्यादती क्या होती है, जुल्म क्या होता है। और जो लोग उस इलाके में रहते हैं इंटीरियर में, जो लोग उन शहरों में भी रहते हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे ज़रूर, क्योंकि सबके इल्म में है ये बात। मुझे कहते हैं कि जी पाकिस्तान के बाकी सूबों के लोग जो थे तीन, वो तो बड़े ऐश और आराम से रहे हैं, उनको तो उनके हुकूक दिए गए, उनको बराबरी की बुनियाद पर रखा हुआ। आपको पता ही नहीं है दुनिया के, आप निकले ही नहीं हो अपने वहाँ से, अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकले हो आप, आपने देखे ही नहीं है बाहर की दुनिया कैसी है। आप ज़रा बाहर निकलते कराची से जाके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में देखते तो आपको पता चलता। तो मैंने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, मैं किसी ज़बान वाले को इल्ज़ाम नहीं देता। ये इसमें किसी भी आम आदमी का कसूर नहीं है। तमाम पॉलिसी बनाने वाले, तमाम करने वाले हुक्मरान हैं ऊपर बैठे हुए। कोटा सिस्टम आम लोगों ने नहीं बनाया, कोटा सिस्टम हुकूमत ने बनाया था। ज़ाती हमारे ऊपर निज़ाम से हुई है, किसी शख्स से नहीं हुई है। हम किसी शख्स से दुश्मनी नहीं कर सकते ज़बान की बुनियाद पर कि ये दूसरी ज़बान का है। हम अपने आप को मार्जिन नहीं कह सकते, हम पाकिस्तानी हैं। हमने दुश्मनियाँ हाँ फैलानी है, दुश्मनियाँ हमने दुश्मनियाँ इसलिए फैलाई कि हमने अपना गुस्सा आम लोगों पे उतारा है, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा अपना है। सबसे पहले कराची में हमने जिस तरह से देखा, हमने अपने बड़ों को देखा, कोई शख्स पुलिस में जाने लगता था, हमारे हमारे रिश्तेदारों में होता था, उनकी अम्मी खड़ी हो गई, अरे क्या कर रहे हो, पुलिस में सवाल ही नहीं पैदा होता, तो पुलिस में नहीं जाओ, तुम फौज में नहीं जाओगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद सुना है, मैं अपने ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। तुम पुलिस में नहीं जाओगे, तुम पुलिस में नहीं जाओगे, तुम जो है फौज में नहीं जाओगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, बस इससे कम में बात ही नहीं होती थी। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं तक, 7वीं 8वीं से स्कूल छोड़ दिया, फिर पंक्चर लगा रहा है, कुछ कर रहा है, पान खा रहा है, पेट्रोल बह रही है और बोल रहा है हम कराची के लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये रक्षा क्यों चलाएंगे। सोचने की बात है। गौर करें, अगर सोच, अब मुझसे मेरी उम्र के लोग या 30 साल से ऊपर की उम्र के लोग, उन्होंने कराची देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है, रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने वहाँ के हालात भी देखे। मैं इस बात से अभी भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हाँ एक वक्त आया जब उर्दू स्पीकिंग के साथ कोटा सिस्टम की बुनियाद पर ज़्यादती हुई है, और शायद अभी भी हुई। लेकिन जब वक्त आया कराची में, जब मेयर कराची का बना, जब कराची में होल्ड हो गया एमके उनका, तो केएमसी का पूरा अमला उर्दू स्पीकिंग था। क्यों नहीं सोचा कि अब मेरिट की बात की जाए, जिनके जो अगर कराची वाले उर्दू स्पीकिंग हो या बाहर के ज़बान के हों, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर उनको रखा जाए। नहीं, उर्दू स्पीकिंग की बुनियाद पर रखा गया। क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर
آپ نے ایم کیو ایم بنا کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے اور اپنے ہی لوگوں سے بھتے لیے، ان کی زمینوں پہ، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرے، گورنمنٹ کی جائیدادوں پہ قبضے کرے، وہاں پہ پلازے تعمیر کر لیے، مال بنایا اور نکل لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ، مصطفیٰ کمال ہوئے یا فاروق ستار ہوئے یا کوئی بھی ہوئے، عامر خان ہوئے، ان لوگوں نے بھتے لیے ہیں، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، انہوں نے قبضے کرے۔ یہ الطاف حسین کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں الزام نہیں لگا رہا، میری بوری نہیں بنانا۔ اور بوری بنانے پہ آ جائیں، ابھی لوگ انکار کرتے ہیں کہ جی یہ بوری تو کوئی اور بناتے تھے۔ قائد کھڑے ہو کر اسٹیج پر جلسے میں یہ کہہ رہا ہے، ناپ تم دو، بوری ہم بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو خود کہہ رہے ہو کہ آپ بوری بنانے والے ہو گئے۔ جو بھی باتیں آپ کر چکے ہیں یا آپ کر رہے ہیں اس سے انکار کر سکتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ایم کیو ایم کی بنیاد کس پر کھڑی ہوئی تھی؟ ایم کیو ایم کے ستون کون تھے؟ مصطفیٰ کمال تھے، ایم کیو ایم کے ستون فاروق ستار تھے، ایم کیو ایم کے ستون عامر خان تھے، ٹھیک ہے، اور بھی یہ جتنے تین چار ہیں، یہ سب ایم کیو ایم کے ستون تھے نا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایم کیو ایم کی عمارت تھی نا۔ اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے بھتے لے رہے کر رہے تو ہمیں مارا جاتا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور سولت مرزا جیسے لوگ پالے جاتے تھے قتل و غارت گری کرنے کے لیے، بیوقوف قسم کے لوگ۔ تو اس وقت تو آپ انکار کرتے تھے ان چیزوں کا، اور اب آپ کہتے ہو کہ یہ ایم کیو ایم نے نہیں کیا، یہ تو مصطفیٰ کمال فاروق حسین لوگ۔ تو بھائی ایم کیو ایم کی عمارت تھی کس پہ؟ ایم کیو ایم کا کیا نام تھا؟ ایم کیو ایم کا نام ہی یہی تھا، مصطفیٰ کمال فاروق ستار عامر خان اور یہ لوگ، یہی تو ایم کیو ایم تھی۔ آپ کہتے ہو ایم کیو ایم کون سی ایم کیو ایم تھی جس نے نہیں کیا اور ان لوگوں نے کیا؟ لوگوں کو بنانے والی بات ہے۔ جب ستون ہی اپنی جگہ سے ہل رہے تھے تو آپ مطلب اس کی چھت کو کیا الزام دو گے؟ تو بھائی بہت سارے لوگوں نے جو سوال کیا ان کے سوالوں کا جواب میرا خیال اس وقت مل گیا ہوگا۔ دشمنی نفرت پھیلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہی ملک میں اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں، اور دشمنی جب بہت بڑھ جاتی ہے تو خانہ جنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسائل دشمنی سے، نفرتوں سے نہیں حل ہوتے کبھی بھی، مسائل بیٹھ کے پیار محبت سے ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کا خیال ہے، ملک کا خیال ہے اور اپنے عوام کا خیال ہے تو سب کو مل کے ان جھگڑوں کو، علاقائی جھگڑوں کو ختم کر کے اور ان کی سیاستدانوں کی باتیں نہ سن کے آپس میں کرنا پڑے گا۔ ایم کیو ایم آپ نے بنا لی، آپ نے پختون، پنجاب پختون ایک تھی بنی تھی وہ بنا لی، آپ نے سندھ فیڈریشن بنا لی، آپ نے فلانی سرائکی کی بنا لی، آپ نے بلوچستان لبرل بنا لی، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ہر لوگوں نے اپنے، آپ میں کبھی اتنی اہلیت نہیں ہوئی کہ چاروں صوبوں سے ملا کر ایک بناتے پارٹی، جو پروونشل پارٹی ہوتی، چاروں ملک کی چاروں پروونس کی ایک پارٹی ہوتی اور وہ پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوتے۔ آپ نے کبھی زحمت ہی نہیں کی، آپ نے اپنی ڈیڑھ کی مسجد الگ بنائی ہے جس کا نتیجہ آج یہ ہوا ہے کہ سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ایک دوسرے سے دشمنی ہو گئی ہے۔ کبھی اکٹھا ہو کے متحد ہو کے کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب تک متحد نہیں ہوں گے مسائل اپنی جگہ رہیں گے، بھول جاؤ کہ ان کا کوئی حل ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔